اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پروگرام کا آغاز کروں گا ایک بڑی افسوسناک نیوز ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے کولیگ ہیں مبشر لقمان صاحب, ان کا پروگرام جو ہے وہ عدالت نے اپنے حکم سے بند کر دیا. مجھے نہیں پتا اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, لیکن ان کے بے تحاشا فینز اور ویورز ہیں. انہوں نے مجھے بھی کہا اور میں خود بھی ان کا ویور ہوں پروگرام کا, تو ان کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے جو ان کے ویورز ہیں اور جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے پروگرام کو سننا چاہتے ہیں. ایک تو میں آبویسلی اظہار یکجہتی کروں گا بینگ مائی کولیگ. ان کا پروگرام جو ہے وہ بند ہوا ہے اور اس کو کھلنا چاہیے, یہ ہماری عدالت سے بھی التجا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے معاملہ ذرا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لوگ کہتے ہیں عدالت کا احترام ہونا چاہیے, اور بالکل ہونا چاہیے, پوری دنیا میں احترام ہوتا ہے, ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے. لیکن پوری دنیا کی عدالتیں ایک طرف اور پاکستان کی عدالت ایک طرف. پوری دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس میں لوئر کورٹس میں جو ہے وہ تاریخیں بکتی ہوں. پوری دنیا کی, اور میں بات کر رہا ہوں پروگریسو سویلائز ویسٹرن سوسائٹیز کی, جن کو ہم انسپریشن لیتے ہیں, جس کی بیس پر یہ دستور بنا ہے, جس کی اسپرٹ پہ, اور وہ حالات ہوں گے تو دستور کی اس شک پہ عمل ہونا چاہیے کہ عدلیہ وغیرہ پہ بات نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا کی کوئی عدالت میں دوبارہ شروع کرتا ہوں, کوئی دنیا کی کوئی عدالت سویلائز سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس میں تاریخیں بکتی ہوں, عدل بکتا ہو, جہاں پہ یہ ہو کہ جی جج کے بجائے, وکیل کے بجائے آپ جج کر لیں تو معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا. دنیا کی کوئی ایسی پروگریسو ڈیموکریسی کی عدالتیں نہیں ہیں جس میں جج اپنا ایمان بیچتے ہوں, ڈکٹیٹرز کے آگے وردیوں کو انڈورس کرتے ہوں, مارشل لاؤں کو جسٹیفائی کرتے ہوں. ایٹ لیسٹ مجھے نہیں مثال ملتی. ایون اپنے پڑوسی ملک ہندوستان میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ججز پہ کیوں نہ بات کی جائے. جب میں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان میرے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, کوئی یونیفارم پریزیڈنٹ آتا ہے, کوئی یونیفارم ٹینکس لے کے آتا ہے, پرائم منسٹر کو باہر نکالتا ہے, اور یہی ججز جن کی ٹریننگ ہے کہ انہوں نے رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یہی ججز جو ہیں وہ قرآن و شریعت کو بالائے طاق رکھ کے دستور کی ایسی تیسی کر ان وردی والوں کو انڈورس کرتے ہیں, ان کے ساتھ مزے لیتے ہیں. جب ان کی سیٹیں وڈرا ہوتی ہیں تو پھر وہ عدالت کی اور آزادی عدلیہ کی موومنٹ چلاتے ہیں. میرے سامنے تو سوال میں ہی اٹھاتا ہوں کہ کیوں لکھا ہے دستور پاکستان میں پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ بات نہیں کر سکتے. بات تو ہونی چاہیے. جب عدالتیں اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر لیں گی تو پھر انہی چینلز اور فورمز پہ بات ہوگی نا. میرے سامنے سب سے بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے, اور وہ مثال یہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے, مال غنیمت تقسیم ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, خلیفہ راشد تھے, اور ان کو بیسکلی سب کو ایک ایک چادر ملی. تو خلیفہ دوم کیونکہ طویل القامت تھے, آپ کے لباس 2 چادروں سے بنا, تو بھرے مجمع کو اعتراض ہوا. اس میں سے ایک شخص نے حساب طلب کیا حضرت عمر فاروق سے اور کہا کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں. تو آپ نے اپنے بیٹے کو گواہی کے لیے کہا, اور آپ کے بیٹے نے بتایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی, ان کا قد لمبا تھا. حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ راشد کا تو احتساب عوام کر سکتی ہے, پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ اس سے بڑا کوئی تضاد اور اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب ہمیں بتائیے کہ کیا وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر آپ ججز کی تو بات ہو نہیں سکتی, باقی سب کی بات ہو سکتی ہے. آپ کے فیصلے جو دیے جاتے ہیں کیوں ان پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی, کیوں ان پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا پروگرامز میں؟ نہیں, بالکل ڈسکشن ہونا چاہیے. ڈسکشن ایکیڈیمک ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو اسکینڈلائز نہ کریں اور کسی کو پرسنلی آپ اس کے اندر انوالو نہ کریں, کیونکہ ہمارے جو کنٹمپٹ لا ہے وہ بہت اب ڈائلیوٹ ہو چکا ہے, اور اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ججمنٹ آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی, کیونکہ جب ججمنٹ ڈلیور ہو جاتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی کمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کمنٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اوپر البتہ اختلافات ہیں. کمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے یا اور اس کو اینالائٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اسے اینالائز کر سکتے ہیں. صاحب ایک بات بتائیے سر, ایک تو فیصلوں کی بات ہوگی نا. لیٹ سپوز آپ جج ہوں اور آپ کے متعلق مجھے بینگ اے جرنلسٹ یا اینکر یہ اطلاع ملے کہ آپ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی پراپرٹی جو ویسے تو 100 روپے کی تھی لیکن آپ کو 50 روپے کی مل گئی آپ کی فیملی کو, کیا میرا رائٹ بینگ اے جرنلسٹ نہیں ہے؟ جس طرح میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں, جس طرح میں گورنرز کی بات کرتا ہوں, پالیٹیشنز کی بات کرتا ہوں, تو آپ کی خبر بھی اسی طرح ڈسکس کی جائے, ایون الزام کی حد تک اس کو الیجڈلی کرپشن کے طور پہ پیش کیا جائے, ریگارڈلیس آف دیٹ کہ آپ جج ہیں یا نہیں. دیکھیے, یہ تو اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کسی قسم کے کرپشن کا چارج ہے تو اس کو آرٹیکل 209 کے تحت اب آپ خود درخواست دے سکتے ہیں, کوئی بھی آدمی درخواست دے سکتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے صرف یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا کہ وہ آرٹیکل 209 کے تحت وہ ریفرنس کر سکتا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. لیکن اب یہ اختیار ختم ہو گیا, اور اب کوئی بھی آدمی, عام آدمی بھی, اگر اس کے پاس کوئی اس قسم کے
शहादतें मौजूद हैं तो वो बिल्कुल 209 के तहत। आप सही कह रहे हैं सर। मेरा बुनियादी सवाल ये कि जिस तरह हम प्राइम मिनिस्टर की कोई मुबैना करप्शन हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, किसी वज़ीर आला, किसी गवर्नर की, उसको प्रोग्राम में उठाते हैं, उसके ऊपर नोटिस होता है, तो क्या हम किसी जज की हाजिर में जज की मुबैना करप्शन को प्रोग्राम में नहीं उठा सकते? हजरत उमर तो आंसरेबल है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आंसरेबल नहीं है अवाम को। जी जी जी, देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जी। हम वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है कि किसी किस्म की कमेंट आप असेंबली में भी नहीं कर सकते कि जज के कंडक्ट के ऊपर या आर्म फोर्सेस के ऊपर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसलिए ये बार है। अगर ये आप खत्म करा दें तो इससे बिल्कुल हो सकता है। ये तो जी खत्म होनी चाहिए। मैं लतीफ खोसा साहब, आपकी पार्टी को खत्म करना चाहिए इसको। जब हजरत उमर फारूक जो है वो चैलेंज हो सकते हैं, अवाम कर सकती है उनको आंसरेबल, तो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के जजेस, उनका तो माजी बहुत ही डाक रहा है, वो क्यों नहीं आंसरेबल है मीडिया को, अवाम को? ये सेक्रेट काउ के ऊपर बैठे हुए जो पाकिस्तान की अदालतें। लेकिन शायद सर पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये प्रोविजन आइन में आया कैसे था जी। जब भुट्टो साहब को सजाए मौत दी गई तो उस वक्त एक बहुत सरासीमगी का आलम था और वकला भी जजेस के गले पड़ने जा रहे थे और अवाम ने भी जजेस से जो है बाज पुरस करना था। तो ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम की और न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान जब रखा तो शरीफुद्दीन पीरदादा साहब ने कहा कि इसके साथ जजेस का भी कर दें कि उनके खिलाफ भी कोई बात न की जाए, ताकि जजेस खुद ही इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि उनको सजाए मौत देने में फौज के अलावा यानी फौजी सरबराह के अलावा जुडिशरी का ये कत्ल जो है ये जुडिशल मर्डर है। तो उस सिलसिले में जजेस के साथ साथ फौज के साथ साथ जजेस को भी रख दिया गया कि उन पर भी तनकीद नहीं की जा सकती। तो ये इस सियाको सबाक में ये आइन में ये शिक आई है। जो दूसरी बात आपने की है 209 की, सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी साहब ने माशाअल्लाह खुद चीफ जस्टिस रहे हैं, इन्हें भी पता है कि कभी किसी ने अपने पीयर्स की कोई मुआखजा किया है? कभी। वो तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है कि जजेस के खिलाफ। और जो माशाअल्लाह चीफ जस्टिस रहे हैं, इनको भी इल्म है कि जो ये अब आम आवाम को दी गया है वो भी सिर्फ नालिश कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या सदर को दरखास्त भेज सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है जब तक सदर पाकिस्तान या जुडिशल काउंसिल जिसकी सरबराही फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो बड़ी बेइंसाफी है खोसा साहब, जब तक ये तो बड़ी बेइंसाफी आपके दस्तूर में। तो बाहर क्या मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए 209 में कभी किसी जज का अवाम से मुहासबा नहीं हुआ। ठीक है, मेरे साथ ही रहिए जी। कि पार्लिमान ने जब उनको कहा कि आप बताइएगा कि आप में से दोहरी शरीयत किसकी है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया जजेस ने कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट सर, ये आपका पॉइंट आ गया, उसके सामने भी जवाब दे। सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी साहब, ये तो बड़ी ज्यादती है कि जजेस तो फिर मुबर्रा हो गया और अदालत भी उनके आगे लगनी है, तो वो तो खुद सब कुछ खुद ही करेंगे, दोहरी शरीयत भी नहीं बताएंगे, उन पर बात भी नहीं हो सकती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते, तो क्या पाकिस्तानी जजेस अपने आप को हजरत उमर से ऊपर समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, आप खिलाफत का जिक्र कर रहे हैं। उस जमाने में खुलफाए राशिदीन के जमाने में बिल्कुल एक बद्दू ने खड़े होकर उनको कहा कि आप जुमे का खुतबा नहीं दे सकते जब तक कि आप ये ना बता दें कि ये कुर्ता जो आप पहने हुए ये कहाँ से बनाया जी। ये तो हमारे यहाँ एहतसाब का निजाम था और इस एहतसाब के निजाम से इस्लामी निजाम के अंदर से इसकी बिल्कुल जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन अब हमने जो कानून साजी की है, ये खोसा साहब भी मौजूद है, इनकी पार्टी 2 दफा ये भी रही, इनके पास भी मेजोरिटी थी, तो इन लोगों ने क्यों नहीं अमेंडमेंट कर दी है इसके अंदर? ये अच्छा अमेंडमेंट, ये प्रोटेक्शन सर, ये इसी पॉइंट पे आप मेरे साथ ही रहिएगा, इसी पॉइंट पे मैं आऊंगा आपके साथ। मुझे बता दीजिए शाहिद लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप इंतखाबी इस्लाहात की तो बात करते हैं, सबसे पहले अदालती इस्लाहात तो करें। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर तो सबकी क्वेश्चन हो सकता है, सब पे इल्जाम लग सकता है। इतने बड़े खलीफा जो थे वो अपने आप को जवाबदेह करते हैं अवाम के सामने, जजेस पे नहीं लग सकता। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी शाहिद लतीफ साहब। नहीं, देखें, बात यह है कि जो कवानीन हैं इस वक्त, वो कवानीन बाकायदा डिबेट होने चाहिए, और अगर उनमें कोई ऐसी सुकम नजर आती है, और मैं आपसे एग्री करता हूं कि जवाबदेह होना चाहिए, सब जवाबदेह हैं, और जो आइन है
اگر اب جو آئین میں 20 امینڈمنٹس آج تک آئی ہیں وہ کیوں آئی ہیں؟ اور ہم ہمیشہ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہم نے بنایا تھا اگر یہ پرفیکٹ ہوتا تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ریویو ہونا، امینڈمنٹس کا آنا، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ نے مختلف ایسپیکٹس کو امپروو کیا ہے. تو یہ کوئی آئین ایسا نہیں ہے کہ یہ آخری ورڈ ہے. یہ کہہ دینا کہ جناب آپ کا قانون ہے لہٰذا کسی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی سے آپ پوچھ نہیں سکتے، یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جو کہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور جیسے آپ نے 20 امینڈمنٹس کی ہیں اسی طرح اس میں بھی امینڈمنٹ لائیں تاکہ سب جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں اور جواب دہ ہوں. یہ بات راجہ صاحب یہ بتائیے، خلیفہ وقت تو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، پاکستان کے ججز کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ہو سکتے؟ اور ججز کہتے صاحب پھر ججز ہی کریں گے اور تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے اندر ہر آدمی وہ قانون کے تابع ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہے. کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے. وہ کوئی جج ہو، وہ کوئی جرنیل ہو، یا کوئی وہ مقننہ کا آدمی ہو، عدلیہ کا آدمی ہو، یا اسی طرح سے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی آئین سے، قانون سے اور اسلام کے احکامات سے بالا تر نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور ہماری روایات یہی ہیں کہ ایک تو جج کو مقرر کرتے ہوئے، قاضی کو مقرر کرتے ہوئے اس کا تقوی، اس کے اندر جو صلاحیت، خدا خوفی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی تھی کہ وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہو. اور اس حد تک احتیاط ہوتی تھی کہ ایک جج نے، ایک قاضی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، اور یہ بات اس میں ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ جس دن تم نے میرے سامنے کوئی سفارش کر دی اسی دن تمہیں میری طرف سے طلاق ہو جائے گی. یعنی اس حد تک احتیاط جو ہے وہ اس بارے میں کی گئی ہے. اب اس نقطۂ نظر سے یہ کہ ججز کے جو بھی معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو زیر بحث آنا چاہیے. اور لیکن ایک بات ہے بھائی صاحب، پاکستان کے جو ججز ہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں میں، آپ نے اتنے ججز کو دیکھا ہے، کوئی ایک دفعہ تھوڑی دیکھا ہے، وہ اس تقویٰ کی شرط پہ پورا اترتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ہمیں تو امبارگو لگا دی، بات نہیں کر سکتے کہ خواہش نہ ہو منصب کی، کرپشن نہ ہو، بیٹا کرپشن نہ کر رہا ہو، کوئی اور نہ کر رہا ہو، یہ اترتے ہیں. یہ اترنا چاہیے. یعنی یہ نا کہ جی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر قرارداد مقاصد ہے، یہ اس کا اب میں کہتا ہوں کہ نہیں. یعنی میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ آئیڈیل کیا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. آگے چلتا ہوں میں جاوید لطیف صاحب کو لیتا ہوں. جاوید لطیف صاحب، آپ تو ایم این اے ہیں، لیجسلیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. پرائم منسٹر کے اوپر باتیں ہو سکتی ہیں، الزامات لگ سکتے ہیں منسٹرز پہ، آپ پہ ایم این اے پہ لگ سکتے ہیں، تو ججز کیوں سیکریٹ کہاں ہیں اس ملک میں؟ ججز پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ جناب خلیفہ وقت پہ تو بات ہو سکتی تھی، خلیفہ راشد پہ وہ پروگرام بند ہو جاتے ہیں جو ججز پہ بات کی جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ زیادتی ہے یہ تو. جی کامران صاحب، میری گزارش ہوگی کہ جو صدیقی صاحب نے بات کی ہے نا، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ جو آئین جو اختیارات دیتا ہے، جو حدود کو تجاوز کرنے سے روکتا ہے، جب تک آئین میں پروویژن ہے، جب آئین میں یہ ہے کہ ججز کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، آپ آرمی چیف کے متعلق یا دوسرے اداروں کے متعلق یا پریزیڈنٹ کے متعلق ایک حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جب تک یہ اس کو اصلاحات جاوید لطیف صاحب ایک بات بتائیں، نہیں آپ چاہتے ہیں اصلاحات، میری بات سنیں، اگر جاوید صاحب میری کرتے ہیں، ایک سیکنڈ مجھے جی میری عرض سننے کے بعد کلیکٹر جواب دیجیے. آپ کو لگتا ہے اگر آپ کرپشن کریں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ جواب دیں، آپ کس طرح انفیریئر ہے کسی جج سے؟ آپ اگر میں کرپشن کروں تو میری بھی پگڑی اچھلنی چاہیے، پگڑی سے مراد بھی ڈسکس ہونا چاہیے میڈیا پہ، تو میں کس طرح انفیریئر ہوں کسی جج سے؟ تو ایک جج اگر کے متعلق اگر یہ خبر آئے کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے ریلیٹو کرپشن کر رہے ہیں، اس میں کیوں نہیں ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ یہ کیوں دستور میں تحفظ ہے اس چیز کو، کرپشن کو الجڈ؟ جی دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ 65 سالوں میں جو کچھ سیاستدانوں سے ہوتا رہا وہ تو آپ کے سامنے ہے. میری گزارش صرف اتنی ہوگی کہ بڑی مشکل سے ایک عدلیہ کے آزادی کے لیے جو تحریک چلی، اس میں بہت سے تمام بلکہ مکاتب فکر کے لوگوں نے، تمام سول لوگوں نے حصہ لیا، اور عدلیہ سے بہت سی امیدیں، بہت سی توقعات لوگوں کو وابستہ ہیں. خدا کے لیے اس کو مایوسی میں نہ بدلیں. جاوید صاحب میری بات سنیں سر، آپ شیخوپورہ سے، میں لاہور سے ہوں، آپ بھی لوئر کورٹ جاتے ہوں گے، ذرا لوئر کورٹ جا کے دیکھیں جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آیا کہیں نہیں. تاریخیں بکتی ہے، انصاف بکتا ہے، بڑا کچھ بکتا ہے، تو کون سا انقلاب ہے؟ آپ بتائیں مجھے کون سا انقلاب ہے، کون سا انصاف مل گیا؟ انقلاب سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں، مگر میری پھر بھی یہی گزارش ہوگی کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے، مایوسی کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے. اور جس توقع سے
پوری قوم نے یہ ایک لڑائی لڑ کے اس ادارے کو مضبوط کیا ہے، اس ادارے کو دوبارہ سے کمزور نہ کیا جائے۔ ڈیبیٹیبل پوری قوم تھی یا نہیں تھی تو ڈیبیٹیبل بات ہے، کیونکہ ہم آزاد عدلیہ کے حق میں کسی شخصیت کی سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ پارٹی اس لیے نہیں ہوں، پی ایم ایل این کے علاوہ جتنی الیکٹڈ پارٹیز تھی پارلیمنٹ میں کوئی نہیں چاہتے تھے افتخار چودھری صاحب کو ریسٹور کرنا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے، ایم کیو ایم سے پوچھ لیجئے، اے این پی سے پوچھ لیجئے، پی ایم ایل کیو سے پوچھ لیجئے، جی اسی تحریک کا حصہ بنے تھے لطیف کھوسا صاحب اور ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں لطیف کھوسا صاحب، آپ اینڈ میں چاہتے تو نہیں تھے نا، اب یہ اسی تحریک اگر چاہتے تھے تو پارلیمنٹ سے ریسٹور کیوں نہیں کیا افتخار چودھری صاحب کو؟ چلے پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ جی لطیف کھوسا صاحب، دیکھیے سب سے پہلے تو سعید الزمان صدیقی صاحب کو بحال ہونا چاہیے تھا۔ پہلے وکٹم جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر 99 کے بعد پی سی او نہ لینے کی پاداش میں انہیں چیف جسٹس سے سبکدوش کیا گیا تھا، تو وہاں سے کیوں نہیں شروعات کی گئی؟ کیوں افتخار محمد یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرا سر سب سے پہلے میں نے سڑکوں پر مجھے ہی ڈنڈے برسائے گئے تھے، اور پاکستان بار کونسل کی قیادت کرتے ہوئے ہم نے یقیناً تحریک چلائی تھی، لیکن وہ ہم نے اس لیے بھی چلائی تھی کہ گو مشرف گو تھا، جمہوریت کو لانا مقصود تھا، جو ہمارے جو رہنما وہ ملک بدر تھے ان کو واپس لانا تھا، جمہوریت کو بحال کرنا تھا اور آئین کی حکمرانی کو جو ہے بدستور لانا تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ اگر سعید الزمان صدیقی صاحب کو نکال دیا ہے تو وہ تو صحیح نکالا ہے، لیکن اگر افتخار محمد چودھری صاحب کو نکالا ہے تو وہ غلط ہو گیا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 6 کا اطلاق جنرل پرویز مشرف پر یعنی 3 نومبر 2007 کا تو ہے، 12 اکتوبر 99 کا نہیں ہے۔ یہ ڈائیکوٹمی تو یہ صرف نواز شریف صاحب ہی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہی سمجھا سکتی ہے، ہماری کم از کم سمجھ اور 10 سے یہ بات باہر ہے۔ یہ منطق جو پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ سعید الزمان صدیقی صاحب، آپ کو میں رخصت تو کر رہا ہوں لیکن ویسے آپ ایگری کرتے ہیں کھوسا صاحب سے انہوں نے بڑی خوشخبری سنائی آپ کو کہ بیسکلی آپ کو بحال ہونا چاہیے تھا؟ جی میں آپ کی بات نہیں سن سکتا سر۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ ایکچولی اگر بحالی ہونی چاہیے تھی تو آپ سے ہونی چاہیے تھی بحالی شروع، کہ 99 میں جس طرح آپ نے سٹینڈ لیا اور پھر آپ کو جس طرح آپ کو گھر بھیجا گیا، آپ کو بحال کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے۔ نہیں وہ تو یہ تو ایک بحالی جو ہوئی ہے ججز کی، یہ تو تحریک کے تحت ہوئی تھی جی، اور ہماری بحالی کے لیے تو کوئی تحریک چلائی نہیں گئی۔ چلے ہم چلاتے ہیں، ہم لوگوں کو ہم 6 ججز نے سعید الزمان صاحب 6 ججز نے انصاف کی خاطر ہم چلاتے ہیں تحریک، آپ کے لیے ہمیں تو 22 فورس ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ دیٹس رائٹ، اس سے تو کسی نے کوئی تحریک نہیں چلائی سر۔ یہی تو یہ تو اصل میں سر آپ سوچ کی بات ہے کہ اس وقت جس وقت ہم لوگوں کو فارغ کیا گیا اس وقت جنرل صاحب بہت اپنی پاپولرٹی کے پیک پہ تھے۔ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سعید الزمان صدیقی صاحب، آپ پاکستانی میڈیا سے جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ سے رابطہ کریں تو تحریک ضرور چل جائے گی اور آپ بحال بھی ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سعید الزمان صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ تھے۔ ویورز، جوڈیشری کے معاملے پہ آبویسلی ہماری اپیل ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے، ہر بندہ آنسریبل ہے، خلیفہ وقت بھی آنسریبل تھے تو عدلیہ آنسریبل کیوں نہیں ہے؟ شاید لطیف صاحب اگر آپ کے پاس آ جاؤں میں، یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اب آ رہے ہیں بیسکلی طاہر القادری صاحب 23 جون کو جہاں تک بھی پتا چلا ہے، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے، کوئی تجزیہ ہے کہ کس لیے آ رہے ہیں؟ حکومت فارغ کرنے آ رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کے لیے آ رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیمانڈ ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو 1 سال گزر گیا ہے اور 1 سال گزرنے کے بعد بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی عمران خان جو ہیں، جس کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اور بدستور ان کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کا جو شکوہ ہے، گلہ ہے کہ 1 سال سے وہ جو دھاندلی ہے اس کے خلاف انہوں نے درخواستیں دے رکھی تھی، شور مچاتے رہے، ان کو انصاف نہیں ملا، لہٰذا ایک طرح سے انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ مختلف حلقے جو 4 انہوں نے بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کیے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان 4 کو ایز اے ٹیسٹ کیس طاہر القادری صاحب کیا کرنے آ رہے ہیں 4 حلقوں میں؟ میں اس کو جوائن کر رہا ہوں نا، آپ مجھے بات تو کرنے دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تحریک یہ چل پڑی، اب جو دوسری تحریک ہے ڈاکٹر قادری والی تحریک، میں جو اسے سمجھتا ہوں اس کے اندر اسی چیز سے ریلیٹڈ باتیں وہ کرتے رہے، اور عمران خان بھی اصل میں اگر دیکھیں تو 15 سال سے ان کی تحریک یہی تھی،
ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इलेक्शन के ऊपर आके, जब डॉक्टर कादरी ने भी इसी तरह की बात की कि आपका इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है, इससे जो इलेक्शंस होंगे वो सही क़यादत सामने नहीं आएगी, उस वक्त इमरान खान ने अपने इलेक्शंस में जाने की जो है वो डिसीजन ले ली, वो इलेक्शन में चले गए। तो पोस्ट इलेक्शन अब वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर कादरी ने कहा कि चूंकि ये इलेक्शंस का सिस्टम ठीक नहीं है, इसके तहत कोई भी सही तरह से सियासी क़यादत सामने नहीं आ सकती। उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। करने का जत्था होगा, धरना होगा, क्या होगा? मैं जो समझता हूं कि उनके जो शिकवे हैं वो शायद सही साबित हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले, और इमरान खान भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो कहते थे वो ठीक कहते थे कि चूंकि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो आज तक ठीक नहीं हुआ, उसके तहत धांधली हुई, अब साबित हो गई। ये पॉइंट आ गया। ये जो क़यादत सामने आई है, आप सपोर्ट करेंगे अगर ये नहीं, मेरा ख्याल है ये इसी तहरीक के सिलसिले में वो मैं समझता हूँ आ रहे हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक साल गुजर गया, बहुत शिकायतें हैं, होनी भी चाहिए। महंगाई है, लोड शेडिंग है, करप्शन है, बेशुमार और चीजें हैं। आम आदमी बड़ा दुखी है, लेकिन इस सब के बावजूद ये बात कि जी ये जो एडवेंचर होते रहे हैं माजी के अंदर, 2-2.5 साल गुजरते हैं, फिर उसके बाद हुकूमतें बदलती हैं, तो वही जो जालिम होते हैं आवाम की नजर में वो मजलूम बन जाते हैं। किसकी ये खिदमत हो रही है? यानी हमारे भाई शाहिद लतीफ साहब ये बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये एक इदारे के भी नुमाइंदा है, ज्यादा अरसा तो उस इदारे के पास रहा है। ये इंतखाबी इस्लाहात जो हैं ये उस इदारे ने क्यों नहीं की? यानी 32 साल फौज की बात 33 साल तो हमारे यहाँ हुक्मरान रहे हैं ना जी, मुख्तलिफ वक्त के अंदर एडवेंचर ही करते रहे हैं जमहूरियत के साथ। सबके लाभ मैं सुन लेना जी, साहब के लाहिक ही लगाते रहे ना, कभी बेसिक डेमोक्रेसी, कभी रियल डेमोक्रेसी, कभी सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आऊंगा तो खुदा साहब से कमेंट लूंगा। और सबसे अहम तो है जावेद लतीफ साहब, उनकी हुकूमत जो है चैलेंज को किस तरह देख रही है? अगर 23 तारीख को फिर इस्लामाबाद बंद कर दिया आगे कादरी साहब ने, और उनके साथ मिल गए इमरान खान साहब भी, तो हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड टू इट? पीपल्स पार्टी का खड़ी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स। ताहिरुल कादरी साहब आने से पहले जो है 8 लोगों को जिनको नामजद किया है कि जो उनको कत्ल करा सकते हैं, उनमें आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का नाम भी है, तस्दीक कर लूं, वज़ीर आला का नाम भी आई थिंक, और परवेज रशीद साहब का नाम भी है। जावेद लतीफ साहब, आप लोग तो बड़े खतरनाक है। ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं जहां चाहे आप लोग दहशतगर्दी करा सकते हैं, आप कत्ल करा सकते हैं उनको, आपसे तो बचना चाहिए जनाब। कामरान साहब, गुजारिश ये है, सबसे पहले तो मैं जो फरीद बराचा साहब ने बात की है ना, उससे मैं इत्फाक करता हूं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो आम तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला, एक साल में जो तवक्कुआत थी वो पूरा नहीं हो सका। मगर मेरी ये गुजारिश जरूर है कि पाकिस्तान जिस तन्हाई का शिकार था, पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी की जद में आया हुआ था, पाकिस्तान में कोई सरमायाकार आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान के से अपना सरमायाकार दौड़ रहा था, पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान था। मेरी ये सुन ले कामरान साहब, 2 मिनट मुझे आप दें। क्या इन चीजों को नवाज शरीफ हुकूमत ने ड्रेस नहीं किया? क्या हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है? नंबर 2, अब बात आ गई ताहिरुल कादरी साहब की। ताहिरुल कादरी साहब कोई टार्जन की वापसी है या बड़ा उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते रहे हैं, कोई पीनल की वापसी है, इंग्लिश लिटरेचर में एक किरदार है वो देखते होंगे उसको। मगर मेरी गुजारिश इतनी है सिर्फ कि ये जो उन्होंने प्रजूम कर लिया कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कराची के एयरपोर्ट के वाकया के बाद तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई और फौज के रेंजर के हवाले कर दी गई। ये मुतालबा उनका करना कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया जाए, दरअसल जमहूरियत दुश्मन में ये इतना आगे निकल गए हैं कि ये चाहते हैं कि फौज जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, और बुज़दिलों की तरह बात कहने के लिए तैयार नहीं है ये बात खुल के कि हम चाहते क्या हैं। और जो ये चाहते हैं, अभी मैं शाहिद लतीफ साहब की जो गुफ्तगू सुन रहा था, जो बात की है प्राचा साहब ने, इनका बैकग्राउंड जो है असल में चाहते वो शाहिद लतीफ साहब की ख्वाहिश हो या इमरान खान साहब की जिनकी वकालत कर रहे थे वो हो, शेख रशीद हो, चौधरी बरादरान हो, ये कल को इत्तेहाद यही बनने जा रहा है। और ये सारा वो इत्तेहाद है जो मायूस लोगों का इत्तेहाद है। जो बात तो सुन ले मेरे भाई, बड़ी सादगी आपकी, आप फौज को तो भूल गए बीच में से। चले बहरहाल आप नहीं करना चाह रहे, मैं शाहिद लतीफ साहब के शाहिद लतीफ साहब मैं नहीं मायूस लोगों का इत्तेहाद, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था, आप सीरियस लें उसको।
شاہد لطیف صاحب، مایوس لوگوں کا اتحاد ہے جو بننے جا رہا ہے، خدا کا واسطہ کام تو کرنے دیں حکومت کو، ابھی 1 سال ہوا ہے صرف. دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، آپ شاید فالو کر رہے ہوں گے. تھائی لینڈ میں جو ہو رہا ہے وہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے اور نیچرل نتیجہ ہے ان چیزوں کا جو آپ کے ملک میں بھی ہو رہی ہیں. 1932 سے لے کے اس ملک میں 12 عدد ملٹری ٹیک اوورز ہوئے اور کم و بیش اتنی ہی حکومتیں بنی. ملٹری ٹیک اوور، پھر سویلین حکومت، پھر ملٹری ٹیک اوور، پھر پولیٹیکل حکومت. پاکستان میں وہاں کرپشن جاری رہی، موروثی حکومت جاری رہی، کرپشن جاری رہی. سنیے میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں اس کے پیرلل آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بالکل اسی پیٹرن پہ معاملے چلتے رہے، کرپشن جاری رہی، ڈیلیور نہیں کیا گیا. آبویسلی فوجی حکومتیں جو ہیں وہ ملک کی گورننس کے لیے نہیں ہوتی. میں تو ان کے اگینسٹ ہوں. ابھی پراچا صاحب یہ کہہ رہے تھے، پراچا صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی پارٹیاں اور باقی جو پولیٹیکل لوگ آج بیٹھے ہوئے حکومتوں میں وہ ساری فوج کے دور کا حصہ نہیں تھے؟ اب میں نام لوں سب کے. آپ نے اگر فوج کے ذمہ لگانا ہے کہ انہوں نے تبدیلیاں کیوں نہیں کی تو آپ کیوں مزے لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ؟ یہ فوج نے یہ کیا یا پولیٹیکل. سنیے میری بات مجھے مکمل کرنے دیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہمیں اس میں سے لیسنز ڈرا کرنے ہیں. مانیے کہ ڈیلیور کسی نے نہیں کیا، اگر ڈیلیور کیا ہوتا تو پھر ٹرکی کی طرح فوج پیچھے بیٹھی ہوتی. یہ بار بار فوج آگے ہے، شاہد لطیف صاحب اس کا مطلب فوج آگے ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ڈر اور خوف ہے آپ ڈیلیور کریں گے معاملات جو ہیں. اور سنیے فائنلی تھائی لینڈ میں اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، وہاں ایک نیشنل ڈیموکریٹک ریفارمز الائنس بنا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک آپ الیکٹورل ریفارمز نہیں کریں گے اگلے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ دنیا میں ہونے جا رہا ہے. لیکن لطیف کھوسا صاحب، کیا اتنی پیتھیٹک پرفارمنس ہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی، خواہ کراچی کا معاملہ ہو، مہنگائی کا عالم ہو، ایٹسیکٹرا، ٹیررزم، کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک الائنس بننا چاہیے، تحریک چلنی چاہیے؟ لطیف کھوسا صاحب ذرا صبر سے اگر سنیں گے تو میں جواب دوں گا، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں تو. دیکھیے، اس سے بھی زیادہ مایوس کن ہے ان کی جو 1 سال کی بدقسمتی سے جمہوری رویوں کا اتنا فقدان ہے کہ پارلیمان کی تضحیق کی گئی ہے اور حتیٰ کہ سینٹ جو اپر ہاؤس ہے اس کو اپنا ضابطہ ترمیم کرنا پڑا کہ وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ تو اپنی شکل دکھا جائیے گا، رونمائی تو کروا جائیے گا. اور وہ سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں گئے. پورے سال میں ایک بھی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. یہ کیسا قانون ساز ادارہ ہے جس میں قانون سازی نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر آپ مہنگائی دیکھیں، اگر آپ جو ہے افراط زر دیکھیں، اگر آپ بجلی کا بحران دیکھیں، اگر آپ دہشت گردی دیکھیں تو لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور الیکٹورل پروسیس جس طرح سے آلودہ ہوا، یہ دیکھیں، یہ جو فاؤنٹین آف ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت کی روح ہے وہ شفاف الیکشنز پر ہے. اس الیکشن کی شفافیت سبھی نے بشمول پیپلز پارٹی، جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور گورنر بھی رہا ہوں، میرے پاس ساری رپورٹس بھی تھیں کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے. اور ابھی یہ میرے دوست فرما رہے تھے کہ جی ہم نے سمت ٹھیک کر دی اور معیشت ٹھیک کر دی. کیا کشکول کا ڈرم لے کر آپ جو ہے دنیا ساری میں پھرے ہیں اور آپ نے جو ہے بھیک مانگ کر IMF سے، ورلڈ بینک سے اور دنیا ساری سے آپ نے کشکول کا پیالہ جو ہے توڑنے والے کہنے والے کیا آپ نے کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدارا جس انداز پر ڈگر پر ہم چل نکلے ہیں، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پیارے ہم وطنوں پھر شاید آنے کو تیار بیٹھے ہیں، جس کو صرف ہم نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت متزلزل ہو، لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. کھوسا صاحب یہ آ گیا، رائے صاحب رسپونڈ کریں گے. آپ تو موجے کرتے رہے، آپ ریفارمز آپ لے کے رہے، نہ عدالتی اس میں نہ انتخابی اس میں. صحیح کہہ رہے ہیں شاید لطیف صاحب. نہ فوج والے تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں. اچھا بات یہ ہے جی کہ جی یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے اور اس پہ میں پوری ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. میں بالکل ایک رکھیں، یعنی ایوب خان کا مارشل لا تھا، جماعت اسلامی پہ پابندیاں لگی، سب سے زیادہ مار ہم نے کھائی. اب سن لیں نا، ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، ہماری ہم پر ہی پابندی لگی. اب آپ سننے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہے فوجیوں کی طرح. مطلب ضیاء الحق کے مارشل لا کے اندر جماعت اسلامی کی بلدیہ الیکٹڈ ہماری جو ہے وہ کراچی کے اندر توڑ دی گئی عبدالستار افغانی کی، اور ہمارے مقابلے کے اندر ایک لسانی تحریک پیدا کی، تنظیم پیدا کی گئی، یہ فوج نے پیدا کی.
ہماری طلبہ تنظیم پر ہماری اسٹوڈنٹ یونین 90% ہمارے تھے، پابندی لگی، جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑے لگے ہمارے لوگوں کو لگے ہوں گے۔ اچھا وزراء تو سب کے تھے، وزراء تو سب کے تھے نا بھائی، سب کے تھے 9 مہینے کے لیے، 9 مہینے کے لیے جو سب کے تھے۔ مشرف کی کیبنٹ میں آپ لوگ، مشرف کی کیبنٹ کے اندر ہم نہیں شامل تھے، اس کے الائنس کے اندر، اس کے الائنس میں بھی نہیں شامل تھے، ہم اپنے ووٹ لے کے۔ اب آپ اس پہ باقاعدہ رکھیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب سے اس پہ ضرور ڈسکشن ہوگی۔ ویورز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویورز ویلکم بیک۔ ابھی بریک کے دوران بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، میران شاہ میں ڈرون حملہ ہوا ہے اور آبویسلی اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور جاوید لطیف صاحب، حالات تو ملک کے بڑے خراب چل رہے ہیں، کراچی آپریشن کمپلیٹ فیلئر تھا پوری سویلین مشینری کا حکومت کی۔ اب آپ نے جو کل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا کہ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شمالی وزیرستان میں؟ جاوید لطیف صاحب دیکھیں کامران، پہلے تو میں 1 منٹ مجھے دیں گے تو میں جو باتیں پہلے کی گئی ہیں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1 سال کی کارکردگی جو ہے، اگر یہ نواز شریف حکومت کا کہہ لیں کہ غلط فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان جو سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار تھا، آج چین، برطانیہ، عرب ممالک، دیگر ممالک جو ہیں وہ ریاست پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارا نواز شریف کا قصور ہے، جی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جہاں تک آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپریشن کا فیصلہ ہو گیا پہلے یہ بالکل جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یقیناً ان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے صرف بات ہو سکے کہ جو ہتھیار ڈال کے بات کریں گے، کسی دوسرے سے اب بات نہیں ہوگی۔ شاید لطیف صاحب، ڈرون حملہ بھی ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے میر شاہ میں، تو اب حکومت نے فیصلہ کر لیا آپریشن کرنے کا، یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب۔ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر فیصلہ کر لیا ہے تو دیکھنا ہے کہ اب یہ کس طرف آپ چلتے ہیں، معاملات کس حد تک بگڑ گئے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں طول و عرض میں پاکستان میں پھیل چکے ہیں۔ میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیجئے، میرا سوال یہ ہے کہ جن سے مذاکرات کی بات آپ سال ہا سال سے کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے جی ہمارے بھائی ہیں، ان کو منا لو، ناراض ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ٹھیک کر لو، ہماری وجہ سے بگڑ گئے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ملکوں سے مختلف جرائم کی وجہ سے نکالے گئے ہیں، کوئی ازبیکس ہیں، کوئی تاجکس ہیں، کوئی چیچنز ہیں، کوئی یمنیز ہیں، یہ مجرم ہیں، ان کو دہشت گردی اور مختلف جرموں کی وجہ سے دوسری دنیا نے نکالا۔ آپ کے ہاں یہ پناہ لے کے بیٹھ گئے، اور باقی اب تربیت کی دیکھ لیجئے، غیر ملکی ہے، ان کے فنڈز ہیں غیر ملکی ہیں۔ شاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن ہمارے اوپر شاہد صاحب لیکن پچھلے 10 سال بھی ذمہ دار ہے نا، کر رہے ہیں شرف صاحب کا دور بھی اس میں ذمہ دار ہے، زرداری صاحب کا دور بھی ذمہ دار ہے سر۔ مجھے یہ بتائیے، یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، جب یہ مجرم چھوٹے تھے، جہاں ہم آج پہنچ گئے، ہم نے ان کے خلاف سچویشن کو نہ کیا گیا، یا 10 سال سے بات چیت 20 سال پہلے مجھے ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا جاوید لطیف صاحب، میں نے آپ کا پوائنٹ دے دیا ہے، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کوسا صاحب کے پاس جاؤں گا میں، بالکل ٹھیک ہے، جو غیر ملکی ہیں، تربیت غیر ملکی ہے، اور آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ کی سر ٹھیک ہے، ہمارے دونوں بھائی میں کہوں گا کہ غیر ملکی لوگوں کا ایجنڈا ہے، یہ آپ کی باتوں کے ساتھ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ لطیف کھوسا صاحب، اب حکومت نے کہہ رہی ہے کہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں حکومت کی پالیسی ٹھیک رہی ہے اب جو پہنچ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں؟ جی کھوسا صاحب، شاید پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو مبشر لقمان کے پروگرام کو بندش لگائی گئی ہے، قدغن لگایا گیا ہے، یہ عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ عدالتوں نے ہر معاملات میں بدقسمتی سے دخل دیا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، چینی کی قیمتیں مقرر کی گئیں۔ آپ اس وقت جو ہے ہمارے سیاسی بھائی خوش ہوتے رہے کہ یہ ایک وزیر اعظم کو بھیجا جا رہا ہے، دوسرے کو توہین عدالت میں کیا جا رہا ہے، لتاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہمیں کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا۔
دیکھیں آئین میں بڑا واضح ہے، ایک یہ اظہار رائے پر قدغن بنیادی حقوق ہے، نہیں لگایا جاتا، آزادی صحافت بنیادی حقوق ہے، عوام کو آگہی دینا بنیادی حقوق ہے، بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی بھی نہیں کی جائے کہ عدالت بالکل صحیح۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک اور چینل گیا تھا تو اس کا انہوں نے کہا کہ پیمرا فیصلہ کرے، تو کیا اس میں پیمرا نہیں آتا تھا کہ اگر کوئی اخلاقیات کی ذائچے سے بات گراوٹ ہوئی ہے یا کسی قانون تو یہ بھی قانون کے دائرہ میں ہوتا۔ دیکھیے جب تک ادارے جو ہے وہ آئین کے حدود میں رہ کر کام نہیں کریں گے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ باتیں بھگتتے رہیں گے۔ اور آپ کی بات سے پرائز صاحب آپریشن دیکھیں جی، جو پاکستان کے عوام کے لیے خطرہ بنتے ہیں، پاکستان کے سلامتی کے لیے، بقا کے لیے، کسی رحم کے تو مستحق نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں کے جو قبائلی عوام ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ملک بھر کے اندر جو دہشت گردی پھیلے گی، ملک بھر کے اندر جو دہشت گردی پھیلے گی، اس کے لیے کیا انفراسٹرکچر شروع کریں گے کل کا پروگرام لائیو ویورز۔ آج کا پروگرام یہی تھا اور ہم امید رکھتے ہیں آزادی صحافت جو ہے اس میں تمام لوگ آتے ہیں، صرف ایک چینل نہیں آتا، اور مبشر لقمان صاحب کا پروگرام بھی ضرور کھلنا چاہیے، ان کے بہت سے ویورز ہیں جو چاہتے ہیں ان کو دیکھنا۔ واپس آتے ہیں کل دوبارہ آپ سے۔